قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضور نبی کریم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اس حدیث پاک میں اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے سامنے دنیا کی حقیقت کو بیان کیا ہے اور امت مسلمہ کو یہ سمجھایا ہے کہ دنیا کے پیچھے پڑ کے یا دنیا کے اندر اتنے مست نہ ہونا کہ تم آخرت کو بھول جاؤ اور اللہ کے احکامات کو بھول جاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ حدیث پاک کے مفہوم میں اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ یہ دنیا مومن کے لیے اس اعتبار سے قید خانہ ہے کہ جس طریقے سے ایک قیدی قید خانے میں آزاد نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے وہ رہ نہیں سکتا، اپنی مرضی سے وہاں پر کوئی کام نہیں کر سکتا، اسی طریقے سے مومن بھی دنیا کے اندر اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزار سکتا، بلکہ وہ ہر کام کے اندر اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا مکلف ہے۔ اپنی مرضی سے وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، وہ اللہ کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند ہے۔ تو چونکہ وہ اپنی مرضی سے یہاں پر زندگی نہیں گزار سکتا، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کیونکہ مومن کے سامنے آخرت ہوتی ہے، جنت ہوتی ہے، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ اور نبی کی شریعت ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا۔ دوسرا مفہوم اس حدیث پاک کا اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ جس طریقے سے ایک قیدی قید خانے کے اندر دل نہیں لگاتا، بلکہ وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جلدی سے یہاں سے آزاد ہو کر چلا جاؤں اور اپنی اگلی منزل تک پہنچ جاؤں، اسی طرح یہ دنیا مومن اس کے اندر دل نہیں لگاتا، کیونکہ مومن کے لیے جو اصل مقام ہے وہ آخرت ہے اور وہ جنت ہے۔ اس لیے مومن دنیا کے اندر دل نہیں لگاتا جس طریقے سے ایک قیدی قید خانے کے اندر دل نہیں لگاتا۔ تیسرا مفہوم اہل علم نے اس حدیث پاک کا یہ بیان کیا ہے کہ جب مومن جنت میں چلا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے تو وہ جنت کے اندر پہنچے گا اور جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا، اور اتنی کثیر تعداد میں اور لامحدود نعمتوں سے جب وہ استفادہ کرے گا تو وہ دنیا کی نعمتوں کو یاد کرے گا کہ دنیا کے اندر تو محدود نعمتیں ہیں آخرت کی بنسبت اور تھوڑی نعمتیں ہیں، تو اس لیے وہ دنیا کو قید خانہ تصور کرے گا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اس جملے میں اپنی امت کو یہ بتایا ہے کہ دنیا میں دل نہیں لگانا، اصل جو تمہاری منزل ہے وہ آخرت ہے، یہ دنیا عارضی ہے، یہ دنیا قید خانہ ہے، اور اصل جو ہے وہ جنت ہے، اور جنت کی نعمتوں سے آپ نے استفادہ کرنا ہے۔ حدیث پاک کا جو دوسرا جملہ ہے کہ وہ جنت الکافر، کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے، اہل علم نے اس حدیث پاک کا مطلب اور مفہوم یہ بیان کیا ہے کہ یہ دنیا یہ کافر کے لیے جنت اس اعتبار سے ہے کہ وہ اس کے اندر آزاد ہے، یعنی اس کو نہ آخرت کی فکر ہے، نہ قبر کی فکر ہے، نہ حشر کی فکر ہے، نہ جہنم کے عذاب کی فکر ہے، اور نہ ہی اس کو اللہ کے احکامات کی پرواہ ہے، اور نہ ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا پابند ہے۔ تو اس لیے وہ آزاد ہے، اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے اور وہ دنیا کو جنت تصور کرتا ہے۔ دوسرا مفہوم اہل علم نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے سامنے آخرت چونکہ ہوتی نہیں ہے تو اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف دنیا ہے اور دنیا کا حصول ہے، دنیا کے حصول کے لیے وہ سب کچھ کرتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ چونکہ اس کے سامنے آخرت ہوتی نہیں ہے تو وہ دنیا کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہوئے دنیا کے اندر اس قدر منہمک ہو جاتا ہے کہ وہ آخرت اور آخرت کے متعلقہ چیزوں پر ایمان نہیں رکھتا، اس لیے وہ دنیا کے اندر اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا جنت کافر کے لیے جو ہے وہ جنت ہے،
تو میرے بھائی گزارش یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اور لائے ہوئے جو طریقے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہوئے اور انہی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ عارضی چیز ہے۔ اصل جو مومن کا ٹھکانہ ہے وہ جنت اور آخرت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔